بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ ایک ایکسکلوسیو سٹوری جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بڑا پرانا کیس ہے اور بڑی اس پہ خبریں بھی آ چکی ہیں، بہت زیادہ اس پہ کام بھی ہو چکا ہے اس سٹوری پہ، بلکہ پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی اس میں کام ہوا، لندن میں بھی اس میں کام ہوا۔ اس پر کام کرنے کے لیے بڑے بڑے جو وکالات تھے، انہوں نے بہت ساری اس پر محنت کر کے کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے کیس کو، لیکن آج تک یہ کیس جو ہے ختم نہیں ہو سکا۔ عمران خان کی مبینہ ناجائز بیٹی جو ٹیریان وائٹ، سیتا وائٹ اس کی ماں تھی، جو 15 مئی 2004 کو انتقال کر گئی تھی۔ تو یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے، یہ امریکہ کی عدالت میں بھی کیس گیا تھا۔ آج اس میں ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی، وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمائمہ کا بیان سامنے آیا، ایک بیان حلفی سامنے آیا۔ اس حلفیہ بیان کے اندر جمائمہ کیا کہتی ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، ڈاکومنٹ میرے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مزید جو تفصیلات ہیں، عمران خان کے وکلاء نے وقت مانگ لیا ہے، وقت کتنا مانگا ہے، اس وقت کے اندر کیا سٹوری ہے کہ وقت کیوں اتنا مانگا گیا ہے۔ اصل میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو کاغذات نامزدگی عمران خان نے جمع کروائے تھے، اس کے اندر جو اولاد کا ذکر کیا تھا کہ میرے کتنے بچے ہیں، اس میں جو ٹیریان وائٹ ہے اس کا نام نہیں شامل تھا۔ ٹیریان وائٹ جو مبینہ ناجائز بیٹی سیتا وائٹ کی، سیتا وائٹ عمران خان کی ایکچولی گرل فرینڈ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوست تھی ان کی۔ مجھے الفاظ ایسے استعمال کرنا پڑ رہے ہیں مجبوراً، کیونکہ یہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی استعمال ہوئے اور امریکہ میں بھی استعمال ہوئے۔ تو اس سے ایک بیٹی ہوئی۔ تو 2004 کے اندر 15 مئی 2004 کو اس بیٹی کی ماں جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو کیس ہے نومبر میں، یہ 6 نومبر 2004 کو عدالت میں کیس گیا۔ عدالت کے اندر عمران خان کا کہا گیا کہ بلڈ جو ہے وہ دیا جائے تاکہ ٹیسٹ کیے جا سکے کہ عمران خان کی بیٹی ہیں یا نہیں۔ امریکہ کی عدالت نے یہ مانگا، لیکن عمران خان نے نہ تو کوئی پیغام بھجوایا، نہ ہی بلڈ کا کچھ سیمپل بھجوایا۔ اس پر عمران خان نے چپ ٹھان لی اور کوئی بھی انہوں نے بات نہیں کی۔ اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا۔ 18 نومبر 2004 کو پھر دوبارہ جب سماعت ہوئی اس کیس کی امریکہ کی عدالت کے اندر، تو عمران خان نے تب بھی کوئی بھی نہ سیمپل بھجوایا بلڈ کا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ اب اس کے بعد پاکستان میں یہ کیس 2 دفعہ یہ اوپن ہوا، اب دوبارہ سے یہ اوپن ہے۔ اس پہ جو وکلاء ہیں عمران خان کے، انہوں نے بھی وقت مانگ لیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور دوسرے ہیں بریسٹر حسنین، یہ جو 2 وکلاء ہیں۔ اس کے علاوہ ایک محمد ساجد شہری ہیں جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، تو الیکشن کمیشن کے اندر جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے، انہوں نے وکیل جو بنایا تھا وہ بنایا تھا سلمان اسلم بٹ، وکیل کیے تھے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ سماعت ہوئی، تو جو عمران خان کے وکلاء تھے انہوں نے وقت مانگا، انہوں نے بہت زیادہ وقت مانگا۔ تو عدالت نے جو وقت دیا ہے وہ دیا ہے 27 جنوری تک۔ 27 جنوری کو دوبارہ سماعت ہوگی اس کیس کی۔ اس کیس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان یا تو کوئی حلفیہ بیان دے، یا پھر عمران خان کچھ ایسا کریں، لکھ کر ہمیں دیں، بھیجیں، یا پھر آئیں عدالت کے اندر اور ثبوت دیں، ثبوت پیش کریں کہ میری وہ بیٹی نہیں، اس وجہ سے میں اس کو کاغذات کے اندر جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اس میں ظاہر نہیں کیا، مینشن نہیں کیا۔ عدالت نے یہ کہا ہے۔ اب جو وکلاء تھے ان کو ٹائم دیا گیا ہے، تقریباً یہ لگ بھگ 9 دن بن رہے ہیں، تو 9 دن کے بعد یہ دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو یہ جو سماعت ہوگی اس کے بعد عمران خان کا یہ جو کیس ہے الیکشن کمیشن جو ہے چیلنج کرے گا۔ الیکشن کمیشن کیوں چیلنج کرے گا؟ کیونکہ عمران خان کی نااہلی کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح، کہ اس نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، جو جمائمہ خان کا حلفیہ بیان تھا جو نومبر 2004 کے اندر، وہ کیا تھا؟ مئی کے اندر جو سیتا وائٹ تھا، اس سیتا وائٹ تھی عمران خان کی مبینہ جو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے، تو اس کا انتقال ہوا۔ اس کی بیٹی کا جو کیس تھا وہ نومبر کے اندر اس کی سماعت ہوئی امریکہ کے اندر۔ تو جمائمہ نے کیا بیان جمع کروایا تھا؟ اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بیٹی ہے عمران خان کی، جمائمہ کفالت کر رہی تھی اس ٹیریان وائٹ کی، یعنی کہ وہ بیٹی جو تھی عمران خان کی سابق جو اہلیہ ہیں جمائمہ، ان کے پاس تھی ٹیریان وائٹ۔ تو ٹیریان وائٹ کی کفالت کر رہی تھی جمائمہ، جو کہ سابق بیوی ہیں عمران خان کی، کیونکہ ڈیورس ہو چکی ہے اس کے بعد۔ تو انہوں نے جو جواب جمع کروایا، انہوں نے کہا تھا کہ کورلونا وائٹ جو سیتا وائٹ کی بہن ہے ان کے حوالے کر دیا جائے ٹیریان وائٹ کو،
کیونکہ وہ ان کے حقیقی وارث ہیں، وہ پرورش اچھی کر سکتی ہیں، اور ٹیریان وائٹ کا انٹرسٹ بھی یہی ہے اور فائدہ بھی یہی ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا I decline to forward guardian and nominate Corlona White to be appointed guardian for Tyrion White because I believe it to be in Tyrion White's best interest and according to her wishes، کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے، ٹیریان وائٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ مجھے کورلونا وائٹ جو سیتا وائٹ کی سسٹر ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، یعنی کہ خالہ آپ کہہ لیں جس طرح ہم پاکستان کے اندر کہتے ہیں۔ تو یہ جو 27 جنوری کو اب سماعت ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا یہ تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو بھی ہوا، لیکن جو جمائمہ ہے اس کا بھی اس سلسلے میں بیان سامنے آیا ہے کہ یہ میرے پاس تھی ٹیریان وائٹ، اور سیتا وائٹ کا کیس جو تھا امریکہ کی عدالت میں چلا تھا، اب بھی میرے پاس تھی، اور اس کو مینشن ہونا چاہیے تھا کیونکہ عمران خان اس کی کفالت کر رہے تھے اس ٹائم، کیونکہ جب یہ عدالت میں کیس نہیں چلا تھا اس کے بعد یہ جمائمہ کے پاس چلی گئی تھی اور جمائمہ نے ہی ٹیریان وائٹ کی کفالت کی۔ تو یہ کافی لمبی پروسیڈنگ تھی، اس پروسیڈنگ کے اندر 4 وکلا پیش ہوئے، 4 وکلا جو پٹیشن دائر کی گئی تھی وہ محمد ساجد ایک شہری ہیں انہوں نے دائر کی تھی، یہ بہت امیر گھرانے سے ان کا تعلق ہے، میری بات بھی ہوئی تھی کسی سے ان کے سلسلے میں، تو یہ میں آپ کو بعد میں باقی تفصیلات بتاؤں گا، دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا آگے۔